أبا ذر الحلواجي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقى مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اور رسول خدا سے حدیث ہے کہ سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے جو میری اور میری آل کا نام سن کر صلوات نہ پڑھے. لہذا بلند آواز سے صلوات پڑھیے. دعا ہے کہ رب کریم آپ کا اس عظیم امام بارگاہ پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر سید الشہداء کو تعدم مرگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص فوجی ماما فدا حسین اور زوار کی بیٹی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ رب کائنات ان کو اپنی بارگاہ سے شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے. سورہ فاتحہ برائے جملہ مرحومین اور بالخصوص جو کل ایک ناگوار حادثہ پیش آیا ان کے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دعا ہے کہ رب کریم اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اس مجلس کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں درج فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے جتنے بھی مریض ہیں زخمی ہیں ان کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صدقہ سید الشہداء کا صبر جمیل عطا فرمائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. سید الشہداء کا کلام نورانی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا. پہلے سید الشہداء نے جو کلام کیا مدینہ کے گورنر سے، پھر اس کے بعد سید الشہداء خبیث زمانہ مروان ابن حکم سے چند کلمات نورانی اپنی زبان منور سے جاری کیے، اور اس کے بعد سید الشہداء نے ایک خوبصورت وصیت نامہ اپنے بھائی کے حوالے کیا اور اس کے بعد مدینہ سے نکل پڑے. جب سید الشہداء مدینہ سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شہر مصر سے نکلتے وقت تلاوت فرمائی تھی. یعنی مشابہت ہے دونوں میں. اور یہ بھی سنا ہے کہ سید الشہداء روایات میں بھی ہے کہ جب نو کے نیزہ پر تھے تو سید الشہداء نے سورہ کہف کی آیت تلاوت کی تھی، کیونکہ سورہ کہف میں مومنین کے لیے قرآن کے بقول عبرت ہے، اور اس میں مومنین کا قصہ ہے کہ جنہوں نے 6 یا 7 آدمیوں نے مل کے قیام کیا اور حکومت وقت کے خلاف دین حقیقی کا پرچم بلند کیا. تو سید الشہداء نے بھی یہی فرمانا چاہا کہ اگرچہ میرا سر نو کے نیزہ پہ ہے لیکن لوگوں یاد رکھنا میں بھی حق و حقانیت کے لیے نکلا ہوں. سید الشہداء نے قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ قصص آیت نمبر 20 کی تلاوت فرمائی، آیت نمبر 21 کی، جس میں قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کا قول نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ عظیم پیغمبر
اولو العزم انبیاء میں سے صاحب شریعت کہ خدا نے ان کے اوپر تورات نازل کی تھی. آسمانی 4 کتابوں میں سے جو ایک کتاب اللہ نے نازل فرمائی، ان میں سے ایک کتاب حضرت موسیٰ پر خدا نے نازل کی. بنی اسرائیل کے بہت ہی جید ایک نبی، مبارز نبی، جس نے فرعون جیسے انسان کو للکارا. اب ضرب المثل بن گیا کہ یہ تو فرعون ہے، یعنی اتنا اس کو اپنی طاقت پر ناز ہے، اتنا فخر کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فرعون جیسا سمجھتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ تھوڑا سمجھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ سید الشہداء نے یہ آیت کیوں تلاوت فرمائی. توجہ کے ساتھ سننا. حضرت موسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے فرعون کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو. قرآنی اصطلاحات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کربلا ایک درس کی کلاس ہے، یہ درس گاہ ہے ہمارے لیے، اور مجلس کو ہم تو درس کی نیت سے سنتے ہیں کہ کوئی چیز سیکھ کر جائیں ہم یہاں سے، ورنہ وہ مجلس نہیں ہے جس سے انسان سیکھ کر نہ جائے. لہٰذا مجلس کو سننے کے بعد یہیں پہ نہ چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ کلاس ہے، اور کلاس میں بھی وہی کلاس کامیاب ہوتی ہے جس میں وہی نصاب پڑھایا جائے جس کی کلاس ہوتی ہے. مثلا اسکولوں میں جب بچے جاتے ہیں، اگر ریاضی کی کلاس ہو، حساب کی 1 2 3 کی، اگر ٹیچر ان کو 1 2 3 نہ بتائے بلکہ لطیفے 2 4 سنا دیں، ایک دن آئے 2 4 لطیفے سنائے، پھر لطیفے سنائے، پھر لطیفے سنائے، تو آیا بچے تو خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ٹیچر ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ نصاب نہیں پڑھاتا، بس چٹکلے سنا کر چلا جاتا ہے. تو کربلا کی کلاس میں بھی ہمیں کربلا کا درس پڑھنا چاہیے. اگر انسان چٹکلے سن کر اور خوش ہو کر چلے جائے تو یہ کلاس کامیاب نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی. فرعون کو پہلے اپنے کاہنوں نے بتایا ہوا تھا کہ تیری حکومت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری اس حکومت کو نابود کرے گا، جو تجھے غارق کرے گا. تو فرعون نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. پھر اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں سے اس کو قتل کر دو. خدا کے کام کو روکنا چاہتا تھا. کیوں؟ تاکہ میری حکومت بچی رہے. خود قرآن نے بھی اس کا تعارف کرایا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون کے حواری جب دیکھے کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہاں پر چیک کرتے آیا بچی ہے یا بچہ ہے. اگر بچہ ہوتا، بیٹا ہوتا، اس کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے. قرآن کا لفظ ہے یذبحون، ذبح کر دیا جاتا تھا ان کو. اور اگر بچی ہوتی اس کو شاوت رانی کے لیے زندہ رکھتے تھے، بغیرتی کے لیے ان کو زندہ رکھتے تھے. خوب اس کے بعد حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچایا اور خدا نے حکم دیا، اے مادر موسیٰ، اے حضرت موسیٰ کی ماں، میرا حکم یہ، اگر اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو، اگر بچے کی حیات چاہتی ہو، اگر بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو، تو اس بچے کو اس دریائے نیل میں ڈال دو. دریا آپ نے شاید دیکھا ہے، آپ میں سے اکثر نے، دریا ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ کی نہر بنی ہوئی ہے. دریا بڑے بڑے موجیں ہوتی ہیں. دریائے نیل ویسے بھی بڑا تھا. تو ماں نے گھبرایا نہیں، بلکہ جس طرح خدا نے کہا، ایک صندوقچے میں بچے کو رکھا، بالکل پہلے دن کا بچہ. حوصلہ دیکھیں ماں کا ذرا، خدا کی اطاعت دیکھیے اس ماں کی. بچے کو صندوقچے میں ڈالا اور بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا. اب یہ نہیں پوچھا کہ اس کو کھلائے گا کون، اس کو پلائے گا کون، اس کو بچائے گا کون، بلکہ خدا پہ ایمان رکھا، جس نے پیدا کیا وہی کھلائے گا، وہی اس کو بچائے گا. اب ہم پریشان ہوتے ہیں جب بچہ مدرسے میں چلا جاتا ہے تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے. ان کو پتہ نہیں، انہوں نے سیرت حضرت موسیٰ نہیں پڑھی. حضرت موسیٰ کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ اگر چلا جائے گا سمندر میں تو کھائے گا کہاں سے، کہا خدا نے جو کہا ہے تو خدا دے دے گا. تو جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں خدا ان کا رزق تلاش کرتا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ اللہ نے 2 قسم کے رزق بنائے ہیں. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے مخلوق جاتی ہے، ام فی البر والبحر، جو سمندروں میں ہے یا خشکیوں میں ہمیں نہیں پتا، عوام اس کو تلاش کرے، اس رزق کے پیچھے نکلے.
اور ایک وہ رزق ہے کہ جو انسان کو تلاش کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ. اللہ نے دو قسم کے رزق بنائے ہیں مومنین. توجہ کرو اس بات پہ، اللہ پہ ایمان لائیں. بے شک رسول خدا کی جو قرآن نے کامیابی کا راز ذکر کیا، آمن الرسول بما انزل الیک، جو کچھ اللہ نے بتایا رسول کو اس پہ ایمان تھا. مثلا ابھی یہاں پر بجلی ہے، ایمان کی مثال دے رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، کوئی انسان اس کے اندر ہاتھ دیتا ہے شو کے اندر؟ اسی کا نام ایمان ہے. یعنی انسان اللہ پہ اس طرح ایمان پیدا کر دے کہ مجھے اللہ رزق دیتا ہے، پھر کبھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اللہ نے دو قسم کا رزق بنایا ہے. ایک جو راہ خدا میں آتے ہیں، اللہ کا دین پڑھتے ہیں، خدا نے اس کے پیچھے رزق کو لگا دیا کہ جا اس بندے کو تلاش کر. جب موسیٰ راہ خدا میں نکلے، پہلے دن ہی خدا کی راہ میں آ گئے، تو خدا نے رزق کا بندوبست کیا. اور حضرت موسیٰ کی ماں سے یہ وعدہ کیا، اے مادر موسیٰ گھبراؤ مت، میں تجھے یہ بچہ ضرور پلٹاؤں گا. خوب یم میں آ جاتا ہے. اب حضرت موسیٰ کی بہن ہے، یہ سورہ قصص میں سارا واقعہ ایک دفعہ پڑھ لینا. حضرت موسیٰ کی بہن آ جاتی ہے اور بچے کے ساتھ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. خوب جس سے بچانے کے لیے بچے کو سمندر میں ڈالا، وہ صندوق وہیں پہ آ گیا. کہاں پہ آ گیا؟ فرعون کے گھر. اب خدا نے حکم دیا کہ فرعون سے بچانے کے لیے سمندر میں ڈالیں، اور خدا نے اسی بچے کو دوبارہ فرعون کے گھر پلٹا دیا. یعنی خدا جس کو زندگی دینا چاہتا ہے تو اسی کے گھر دے دیتا ہے. تو فرعون کے گھر جب آ جاتا ہے تو فرعون کی زوجہ کہتی ہے اس بچے کو اٹھاؤ، اور فرعون سے کہتی ہے اس کو ذبح نہیں کرو، ہو سکتا ہے یہ آپ کے بعد آپ کی حکومت اور سلطنت کو سنبھالے. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی ہے، مان لیتا ہوں. بچا لیا اس کو. اور حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے. بہت ساری دائیوں کو منگایا گیا کہ اس بچے کو غذا کی ضرورت ہے، تازہ ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، لہذا حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے. وہی بچی جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے، آتی اسی صندوق کے پاس آ جاتی ہے اور ان کے فرعون والوں کے گھر سے کہتی ہے، گھر والوں سے کہتی ہے میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کا بہت زیادہ دودھ ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ اس کو لے آئیں. جب مادر موسیٰ آتی ہے، دودھ دینا شروع کر دیا تو بچہ دودھ پینا شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر موسیٰ کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اس وجہ سے کہ بچپن سے فرعون کو پہچان لے. کس وجہ سے پہچان لے؟ کہ یہ دشمن خدا ہے. اللہ کے دشمن کو پہچان لو، کل کو اسی کے مقابلے میں آپ نے آنا ہے. حضرت موسیٰ جب بڑے ہو جاتے ہیں، فرعون کو کہتے ہیں، فرعون کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ کہتا ہے اللہ کا خوف کھا، تو کیسے اللہ کا، تو اپنے آپ کو الہیت کا دعویٰ کر رہے، تو رب نہیں ہے. کہا میں رب ہوں. خوب آپس میں ٹھن جاتی ہے. اب یہاں پر تانا دیتا ہے فرعون، کہتے ہیں کہ میں نے تجھے بڑا کیا ہے، میں نے تجھے بڑا کیا، تجھے کھلایا، تجھے پلایا، جوان کیا، اب یہی صلہ دے رہا ہے مجھے. تو فرعون کو جواب دیتا ہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں، فرعون تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، میں تیرا احترام کرتا ہوں، لیکن جب تو دشمن خدا بنے گا پھر تیرا احترام بھی نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا موسیٰ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. خود حضرت موسیٰ فرعون کا گھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بن پائی آپس میں. جب چھوڑ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ باہر جا رہے ہیں. بہت جلالی نبی تھے. دو بندوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک حضرت موسیٰ کا چاہنے والا اور ایک فرعون کا. تو فرعون والے کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو موسیٰ کے پیروکار نے موسیٰ کو آواز دی، یا موسیٰ آؤ، یہ میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. خوب حضرت موسیٰ نے نہیں پوچھا کہ حق پہ کون ہے یا باطل پہ کون ہے، جاتے ہی ایک مکہ مارا اور وہیں پہ قتل کر دیا اس کو. یعنی اتنے جوشیلے نبی ایک مکے کے ذریعے سے بندے کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد پریشان ہو گئے کہ ہم تو قتل کر دیا،
اور فرعون ویسے بھی میرے اوپر جلا ہوا ہے، لہذا کہا خدا نے حکم دیا ہے فرعون اے موسیٰ نکلو یہاں سے. کس کی طرف؟ مدین کی طرف. یہ بھی خدا کی طرف سے حکمت تھی. خب جب حضرت موسیٰ نکلتے ہیں مدین کی طرف، وہاں ایک مربی بیٹھے ہیں جس نے حضرت موسیٰ کی تربیت کرنی ہے. اس کا نام کون ہے؟ حضرت شعیب. شعیب نبی کے پاس جب جاتے ہیں، جانے کے بعد راستے میں مختلف واقعات ہیں. جاتے ہیں تو حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں. حضرت موسیٰ جب وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت رش لگا ہوا ہے. موسیٰ کو بھی پیاس لگی ہے. ایک کنواں تھا، وہاں پر رش لگا ہوا ہے. 2 خواتین ہیں، وہ بھی انتظار میں تھی. جب موسیٰ کی باری آئی دیکھا کہ 2 خواتین ہیں، لہٰذا ان کے احترام میں کہا آپ پہلے لے آؤ، میں آپ کو پانی پلا دیتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے ان کو بھی پانی پلایا، ان کے ریوڑ کو بھی پانی پلایا. جب پانی پلایا تو اب وہ گھر چلی گئی. حضرت شعیب نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیوں آ گئی؟ روزانہ تم تاخیر سے آیا کرتی تھی، آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو جواب دیا بابا ایک ایسا شخص ملا جو باحیا انسان تھا. قرآن نے یہ جملہ لکھا ہے کہ عفت اور حیا اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی. حیا کا پروردہ ایک شخص ہمیں ملا، اس نے ہمیں پانی پلایا اور ہمارے ریوڑ کو بھی پانی پلایا، اس وجہ سے ہم جلدی آ گئے. تو حضرت شعیب نے کہا میں تو اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، جاؤ جلدی سے بلا کے لے آؤ. سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ دیار غیر میں ہے، نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ پینے کا ہے، نہ کھانے کا ہے. تو شعیب نے بلا لیا. تو حضرت شعیب کو اپنا تعارف کرانے کے بعد شعیب نے کہا کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، لیکن اس کے عوض آپ نے میری 8 سال بکریاں چرانا ہوں گی. تو اگر چاہیں تو 10 سال بھی چرا سکتے ہیں. اب موسیٰ کو کیا چاہیے؟ گھر بھی مل رہا ہے، زوجہ بھی مل رہی ہے اور سب کچھ مل رہا ہے. کہا مجھے تو بالکل قبول ہے، مفت میں شادی بھی ہو رہی ہے، گھر بھی مل رہا ہے. تو کہا مجھے قبول ہے. اب حضرت موسیٰ کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اس کے بعد جب 10 سال یا 8 سال تربیت مکمل کی، اب خدا نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ مدین سے نکلو، اس جگہ کو چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ فرعون طاغوت بن گیا ہے، دشمن خدا بن گیا ہے. اس کے خلاف مبارزہ کرو، قیام کرو. اب ہجرت کو چھوڑو، دوبارہ مصر میں واپس آؤ. خوب جب دوبارہ واپس آتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوبارہ جب مصر کی طرف واپس آتے ہیں، اب توجہ سے سننا یہ جملے. جب واپس آتے ہیں کوہ طور پر، دیکھتے ہیں اپنے بعض تفسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے گھر والے تھے. تو رات کو سردی کا موسم تھا، بعض کے بقول کے آگ لینے گئے تاکہ حرارت پیدا کر سکیں، یا بعض کے بقول کے اس وجہ سے گئے تاکہ اپنے کھانے پینے کے بندوبست کرنے کے لیے آگ کا بندوبست کر سکیں. 2 قول کی بنیاد پر بہرحال حضرت موسیٰ کوہ طور پہ نور دیکھتے ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا یہ نور صرف موسیٰ کو نظر آیا اور کسی کو یہ نور نظر نہیں آیا. یہ جلوہ خدا پہلے بھی موجود تھا جب موسیٰ مصر سے نکلے تھے، مدین کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس وقت یہ نور موسیٰ کو نظر نہیں آیا. اور جب بعد میں نور یہ نظر آیا تو صرف موسیٰ کو نظر آیا، گھر والوں کو بھی نظر نہیں آیا، اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی تربیت راہ خدا میں کی. اور جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو فرمایا اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں، وہ آیت کی میں تلاوت کر دیتا ہوں. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله، حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جزوة من النار لعلکم تستنون، کہ تم یہیں پر رکو، میں ایک قبس لے کر آتا ہوں، آپ کا ایک انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے. اور جب موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، اس نور کے پاس جاتے ہیں تو خدا کی طرف سے ندا آتی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، اپنی یہ جوتیاں اتارو، تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے. اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ جوتیوں سے مراد یہ چپل وغیرہ نہیں ہے، یعنی اے موسیٰ اپنا دیہاتی لباس اتارو، اپنی پرانی عادتیں اتارو، اپنی جو زبان ہے اس کو بدلو، الہی زبان لو، الہی اخلاق سے خود کو مزین کرو. کیوں؟ کیونکہ تو وادی مقدس طوا میں آ گیا ہے. خب سید الشہداء کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں،
جب بھی آپ خدا زیارات پہ لے جائے، سید الشہداء کے روزے پر لے جائے، یہی سید الشہداء کی ندا آتی ہے، اے میرے زائر فخلان علیکا، اپنی گھریلو عادتیں، اپنی جو معاشرے کی عادتیں ہیں، اپنی جاہلیت کی رسمیں ہیں، یہیں پر توڑ کے جا، اس وجہ سے کہ تو وادی مقدس طوا میں آ گیا ہے۔ اگر ایک انسان زیارت امام حسین پر جائے اور کچھ بھی نہ بدلے، اس نے زیارت نہیں کی، کیونکہ کربلا وادی مقدس طوا ہے۔ کربلا وہ مقام ہے جہاں پر انسان سیکھتا ہے کہ اپنے علاقے کے ظالمین سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اور جب کربلا میں انسان جاتا ہے تو جوتیاں اتارے، اپنی زبان پر ایک کلمہ ہو، لبیک یا حسین، اے حسین تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور حسین کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے زائر اپنے حالات بدلو، اپنی عادات بدلو، اپنی رسومات بدلو، دین آبائی کو چھوڑو، دین الہی کو لے کر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے ملک میں بھی طاغوت موجود ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جو فرعون کی طرف نکلو، اس نے طغیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ علامہ اقبال ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ان حاجیوں سے پوچھے کوئی ذرا کہ زمزم کے سوا کعبہ کا کوئی تحفہ نہیں ہے ان کے پاس، کہ یہ سارے حاجی جاتے ہیں، حج کے گرد چکر لگا کر آ جاتے ہیں، کعبہ کے گرد چکر لگا کر آ جاتے ہیں، زمزم اور کھجوروں کی بوریاں لے کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ کردار ابراہیمی کیوں لے کر نہیں آتے؟ اب میرا سوال یہی زائرین سے ہے، جب سید الشہداء کے مقدس بارگاہ میں جاتے ہو، سارا کچھ لے کر آ جاتے ہو، کردار حسینی لے کر کیوں نہیں آتے؟ کیوں ہم کردار حسینی لے کر نہیں آتے؟ اور روایت ہے، یہی روایت امام سجاد علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، غالباً شبلی اس کا نام ہے یا زوری، ایک دفعہ حج پہ جاتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ۔ جب حج پہ جاتا ہے تو امام علیہ السلام سے کہتے ہیں، ما اکثر الحجیج، مولا اس دفعہ کتنا رش ہے حاجیوں کا؟ ماشاءاللہ۔ امام نے فرمایا، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم حاجی ہیں اور غل غبارہ کتنا زیادہ ہے۔ امام سجاد کی روایت ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا، مولا یہ کیسی بات ہے، میں اتنا بڑا رش دیکھ رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے والے، لبیک اللہم لبیک کی ندا بلند کرنے والے، ساروں نے احرام زیب تن کیا ہوا ہے، کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے اس کو جب عینک امامت سے اور بصیرت امامت سے وہ منظر دکھایا تو کوئی جانور نظر آ رہا ہے، کوئی بھیڑ نظر آ رہا ہے، کوئی بدو نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے ان میں سے اکثر جانور نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے واقعاً کہا، مولا واقعاً آپ سچ کہتے ہیں، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کہ حاجی کتنے تھوڑے ہیں اور غل غبارہ کرنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو حج کرنے آیا ہے، نہ اس نے خمس ادا کیا، نہ اس نے زکوٰۃ ادا کی، نہ اس نے بہن کو حق ادا کیا، ساری زندگی گناہوں میں آ کر گزاری، اور اس کے بعد جب اس کو فرصت کم ملی اب آ کے حج کرنے کے لیے آ گیا۔ خوب یہی ندا امام حسین کی بھی آتی ہوگی کہ زوار بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو معرفت ہوتی ہے، جو سید الشہداء کی معرفت ہے، ان میں سے کتنوں کے پاس معرفت ہے؟ خود میں جب زیارت پہ جاؤں، کتنی جگہوں پہ میں نے زیارت نامہ پڑھا سید الشہداء کا، کتنے مقامات پر میں نے احترام بجا لائے جو سید الشہداء نے حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا ہے، موسیٰ تو نبی ہے میرا، لیکن یہاں پر آپ نے بدل کر جاؤ، اپنی شخصیت کا لباس بدلو۔ اب حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس آتے ہیں تو پہلا یہی جملہ فرماتے ہیں، اے فرعون تو دشمن خدا ہے، میری اس قوم کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو۔ لیکن فرعون نے کہا نہیں، میں ہوں ان کا مالک، میں ہی ہوں ان کا رب، انا ربکم الاعلی۔ پھر آخرکار خدا ان بنی اسرائیلیوں کو نجات عطا کرتا ہے فرعون کے چنگل سے، اور موسیٰ جب بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جاتا ہے تو سامنے کیا ہے؟ اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ یہ اپنا عصا سمندر میں پھینکو، راستہ شق ہو جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ نے وہ عصا جب سمندر میں پھینکا، سمندر دور راستہ اختیار کیا اور وہاں سے لشکر موسیٰ گزر گیا، اور جو ہی لشکر فرعون پیچھے سے آیا، فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اب یہ فرعون کی قوم بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا،
اسی راستے سے جہاں سے اللہ نے ان کو گزارا، اسی راستے سے فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ اور جب ان کو نجات ملی، مستیاں شروع کر دی۔ اور پہلے جو ہی راستہ کراس کیا، کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ چشمہ ہے، پانی پیو۔ اس سے سارے قرآن کی سورہ بقرہ میں یہ قصہ ہے۔ اب یہ توجہ کرے، سب سے زیادہ قرآن میں جس قوم کا ماجرا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، کیونکہ ساری بری خصلتیں ان کے پاس تھی۔ دین خدا کو بیچتے تھے۔ خدا نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ دین کے اندر انحراف کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اور لوگوں کو نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض دین بتاتے تھے جن سے واہ واہ ہوتی تھی، اور وہ دین نہیں بتاتے تھے جس سے واہ واہ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ساری بری خصلتیں ان کے اندر ہیں، اور امام علیہ السلام نے جگہ جگہ اپنی قیام میں انہی کا حوالہ دیا ہے۔ کاش کہ ہم ایک دفعہ مطالعہ کر لیں۔ اگلے کلام میں سید الشہداء فرماتے ہیں حضرت خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے، جب اس نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے نہیں معلوم یہ بنی اسرائیل کی طرح ہیں، جو بنی اسرائیل صبح آذان سے پہلے 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس کے بعد یہ جا کر کاروبار کرتے تھے، اور ایسے کرتے تھے جیسے انہوں نے گویا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور کئی جگہ پہ فرمایا یہ لوگ وہی میرے ساتھ کریں گے جو یحییٰ ابن زکریا کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب سبت کی طرح ہیں، ہفتہ والے اصحاب جس طرح انہوں نے تعدی کی تھی یہ میرے ساتھ تعدی کریں گے۔ جگہ جگہ پر امام نے بنو امیہ کو بنی اسرائیل کے ساتھ مقایسہ کر کے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں آج کے زمانے کے۔ خوب یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ پانی ہے پیو، کہا نہیں ہم نہیں پیئیں گے، ہم سید زادے ہیں، نبی زادے ہیں، ہم تو سیدوں کی اولاد ہیں، ہم کیسے پانی پیئیں گے، ایک دوسرے کا جھوٹا پیئیں گے۔ تو خدا سے کو ہمارے لیے ہر ایک 12 چشمے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہر ایک کے لیے خدا سے کہا کہ الگ الگ چشمہ نکالو۔ خوب حضرت موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ یہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، اور حضرت موسیٰ نے جب فضرب بالحجر، جب حجر پہ مارا یہ اپنا عصا تو 12 چشمے نکل آئے۔ خوب اب ان سے یہ زادوں نے الگ الگ پانی پیا، یہ نخرے شروع سے آ رہے ہیں۔ خوب حضرت موسیٰ جب وہاں سے گئے تو آگے گئے تو کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کہا ہمیں ایسا ہی خدا دو جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ابھی 2 معجزے دیکھ کر آئے، کہا ہمیں وہی خدا دو جس سامنے پوجا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کا خدا اس سے بلند ہے۔ پھر آگے گئے تو کہا کہ ہم پکی پکائی کھانوں سے تھک چکے ہیں۔ کیا کہا اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا من تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ہم پکی پکائی نہیں کھاتے، اب ہمیں وہی پیاز، آلو، بصل، ٹماٹر دے دو۔ بصل یعنی پیاز، لہسن یعنی توم، وہی ساری چیزیں دے دو۔ ساری چیزوں سے تھک گئے ہیں ہم۔ اب دیکھیں خدا نے من و سلوہ نازل کیا ان کے لیے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ خدا ہم اس سے اکتا گئے، ہمیں دوبارہ وہی چیزیں دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسی نادان قوم ہو آپ کہ اتنی اعلیٰ چیز کو بری چیزوں کے بدلے میں مانگ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد خدا نے ان کو دوبارہ وہی دیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جا۔ اب موسیٰ کا اس سے پہلے موسیٰ کا امتحان تھا، حضرت موسیٰ کا امتحان تھا۔ کون سا امتحان؟ کہ اس قوم کے نخرے، اور یہ اتنے بدبخت انسان تھے بنی اسرائیل کہ قرآن میں آپ دیکھیں جب بھی موسیٰ کو بلاتے تو کہتے یا موسیٰ، یعنی اگر میں سریکی میں اس کا ترجمہ کروں تو کہتے تھے بے موسیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بے ادب گستاخ، جس طرح آج بہت لوگ کہتے ہیں مولی، یہ وہی بنی اسرائیل والے ہیں، مولانا صاحب نہیں کہتے، یہ بھی یہی کہتے تھے اوے موسیٰ جو خدا سے کہو کہ ہمارے لیے یہ چیزیں لے آؤ۔ اب خدا نے موسیٰ اس لیے مبعوث کیا کہ آپ کے لیے آلو، پیاز، ٹماٹر لے کر آئے۔ خوب اس کے بعد اب حضرت موسیٰ کا امتحان ختم ہو گیا۔ اب خدا نے بلا لیا موسیٰ کو دوبارہ کوہ طور پر۔ کس لیے بلایا؟ کس لیے بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ خدا نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور وعدہ کیا قوم کے ساتھ کہ 30 راتوں کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب یہاں سے غور کرنا، بنی اسرائیل کو موسیٰ نے بتایا میں 30 راتوں کے لیے خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ 30 راتیں 40 میں بدل گئیں۔
اب یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی کارگاہ مکمل نہیں ہوئی تھی، بلکہ استاد محترم بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، یہاں موسیٰ میں کوئی کمی نہیں تھی، سامری نالائق تھا کہ اس نے 30 دنوں میں بچہ نہیں تیار کیا۔ سامری کی نالائقی کی وجہ سے 10 دن مزید بڑھ گئے۔ جب 40 دن ہو گئے، سامری نے کیا کیا؟ پوری قوم کو اغوا کیا، ولی خدا سے دور کیا۔ اب جب موسیٰ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ساری کی ساری قوم گسالے کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب سامری بڑا ماہر دیندار تھا، دین بھی پڑھا ہوا تھا، انجینئرنگ بھی پڑھا ہوا تھا، اس نے ایسا بچڑا ایجاد کیا جو آواز نکالتا تھا۔ اور یہ کس سے بنایا؟ خواتین کی بے شعوری سے، خواتین کی بے شعوری سے فائدہ اٹھایا۔ انہی بنی اسرائیل کی سید زادیوں سے زیورات لے کر ایک سونے کا بچڑا تیار کیا اور ساری بنی اسرائیلی قوم کو اس کی پوجا پر لگا دیا۔ توجہ کریں، سامری اس طرح قوموں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح سے اپنے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا۔ اب حضرت ہارون بالکل تنہا۔ اب یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامریوں کے گرد ہمیشہ رش ہوتا ہے، سامری صفت لوگوں کے گرد ہمیشہ رش ہوتا ہے، اور ہر زمانے کا ہارون تنہا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا، یا علی انت بنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے میرے بھائی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے تو میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ خوب آپ علمی طریقے سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہ، اور ایک ہوتا ہے وجہ شبہ۔ یہ چیزیں ہمیں اجنبی لگتی ہیں لیکن یہ علمی زبان میں ہے۔ خوب ہم دیکھیں کہ موسیٰ کون ہے، ہارون کون ہے، اور سامری کون ہے۔ اس نے تشبیہ میں جو رسول خدا نے فرمایا، خوب موسیٰ واضح ہے رسول خدا، ہارون بھی واضح ہے، کون ہے؟ علی شیر خدا۔ اب اس سامری کو تلاش کرنا ہے اور اس گسالے کو تلاش کرنا ہے جس کے پیچھے ساری کی ساری قوم لگی ہوئی ہے۔ اور جب موسیٰ واپس آتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ ساری قوم محنت کو چھوڑ کر، موسیٰ نے جو اتنی محنت کی، ان کو فرعون سے نجات دی، ان کو طرح طرح کے معجزے دکھائے، ساری کی ساری قوم گسالے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا یہاں پر رد عمل دیکھیں، قرآن مجید میں ہے، پتہ نہیں کون سی آیت میں ہے، بہرحال کہ حضرت موسیٰ نے آ کر لحیت ہی اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑا، اور جو تختیاں اٹھائی ہوئی توریت کی ان کو زمین پہ مارا، اور اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑ کر زمین پہ مارا، اور کہا بتا یہ بھائی، میں نے تمہیں یہ امت تمہارے حوالے کی تھی، یہ سامری کے پیچھے کیوں کھڑی ہے؟ اور اس وقت ہارون نے کہا، کیونکہ موسیٰ بہت غصیلے تھے، ایک مکے سے بندے کو مارتے تھے، بھائی کو پکڑ کے مارا۔ تو حضرت ہارون نے کہا بھائی حوصلہ کریں، میری بھی بات سنیں، میں نے ان لوگوں کو بلایا، میں نے ان لوگوں کو راہ خدا کی طرف دعوت دی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ قوم کے اندر تفرقہ ایجاد ہو رہا، یہ قوم دو حصوں میں بٹ رہی تھی، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ یعنی تفرقہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ حضرت ہارون نے گسالے اور سامری کو برداشت کر لیا لیکن تفرقے کو برداشت نہیں کیا۔ تو اب یہاں دیکھیں قوم دو حصوں میں بٹ گئی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہارون کی کوئی غلطی نہیں ہے، ولی خدا کی کوئی غلطی نہیں ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں قوم کی طرف، کہا بتاؤ میں نے تجھے خدا کی طرف بلایا تھا، اب تم سامری کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو آپ پشیمان ہوئے، کہا ہم توبہ کرتے ہیں۔ خدا نے کہا اب ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب توجہ سے سننا، جو لوگ بھی زمانے کے ولی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے زمانے کے نائب کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خدا انجام کیا کرتا ہے؟ خدا نے حکم دیا کہ سارے اپنے چہروں پہ نقاب رکھیں اور تلواریں نیام سے نکال کر بھائی بھائی کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے اور باپ بیٹے کو قتل کرے۔ اور روایات میں کہ 70,000 بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور اس کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ 70,000 لوگ جب قتل ہوئے تو خدا نے اس گسالے پرستی کی اور ولی خدا کی سزا کو معاف کیا۔ خوب آج ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں، ہم نے امام زمانے کے ولی کو تنہا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے زمانے کے نائب کو چھوڑ دیا۔ خوب امام زمانہ کیسے آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو پھر ولی خدا سے پوچھیں گے، اور ولی خدا نے بتا دیا کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر آ کر اس سامری کے گسالے والوں کو آپ پوچھیں گے کہ تم اس کے پیچھے کیوں پرستش کر رہے تھے؟ اور روایات ظہور میں ہے کہ سب سے پہلے سے امام زمانہ علیہ السلام کس پہ تلوار چلائیں گے؟
ان جوانوں پر جو دین شناس نہیں ہوں گے. یہ بات سمجھنے والی. آج ہمارے جوان ہر چیز سمجھتے ہیں, واٹس ایپ خوب سمجھتے ہیں, فیس بک خوب چلاتے ہیں, اور غلط اور بلا ہر چیز جانتے ہیں, لیکن سوائے دین کے. جب ان کو دین نہ پتا جائے گا یہ نئی باتیں ہیں. خدا کے بندے تو نے دین پڑھا ہی کیا ہے کہ تو کہہ رہے نہیں. کربلا سے مطالعہ کیا ہے, کون سی تفسیر کا قرآن کا مطالعہ کیا ہے, کون سے مجتہد کی تقلید کرتے ہوئے اس کی تجھے توضیح پڑھی ہے. اب آ کر تو کہتے یہ تو نیا دین ہے. نیا دین کہاں سے آ گیا؟ نہ تجھے پرانے دین کا پتہ ہے, نہ تجھے نئے دین کا پتہ ہے. خوب ہم کہتے ہیں امام زمانہ آ جائے. خوب امام زمانہ آئیں گے تو پرانا زمانہ بھی آئے گا. پرانا زمانہ کیسے آئے گا؟ گھوڑا. ہم گھوڑا چلانا جانتے ہیں, تلوار چلانا جانتے ہیں؟ نہیں. نہ ہمیں آج کے زمانے کے اصول و حرب سے آگاہ ہیں, نہ پرانے زمانے سے آگاہ ہیں. پھر ہم امام زمانہ کو کیوں اعلیٰ جل کہہ رہے ہیں؟ بزرگ و جوانان توجہ کریں ان چیزوں کی طرف. مجلس حسین میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ سنا ہے یہی مجلس میں چھوڑ کر چلے جاؤ, بلکہ مجلس حسین ایک کلاس ہے, اور شاگرد کا یہ فریضہ ہوتا ہے جو کچھ کلاس میں سیکھا ہے اس کو پلے باندھ کر جائے, پھر اس کو عملی زندگی میں اپنائے. ورنہ وہ شاگرد نالائق ہوتے ہیں جو اپنی کلاس کا درس یاد نہ رکھے, اور اس کو استاد سزا دیتا ہے. اور ہمارا استاد کون ہے؟ عصر حاضر کے امام. یہ نہ دیکھیں کہ کون پڑھنے والا ہے اور کون بتاتا ہے. جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا اس عشرے میں آپ نے 8 دن مجالس سنی ہے. اپنے وجدان میں یہ فیصلہ کریں میں نے کربلا سے کون سی چیز اس عشرے میں سیکھی ہے. روزانہ شاید وہ یہی جملہ تکرار کرتے ہیں, کامیاب عشرہ وہ نہیں ہے جہاں پر عوام کا رش اور بھیڑ لگ جائے. کامیاب عشرہ وہ ہے جہاں پر ایک حسینی کردار بن کر نکلے. اگر انسان ساری زندگی مجالس کرتا رہے اور زمانے کے ایک بھی حسینی کردار ایجاد نہ کر سکے تو اس کی مجلس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کربلا ایک دفعہ بار دیگر صلوات. کربلا ایک سمندر کا نام ہے. کیوں یہ سید الشہداء نے یہ آیات پڑھی؟ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں آج کے زمانے کا موسیٰ ہوں جو آج کے فرعون کو للکارنے کے لیے نکل رہا ہوں. فخرج منها خائفا يترقب, کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو ایک خوف و غم کی حالت میں تھے اور آس پاس نگاہیں دیکھ رہے تھے, اور نکل گئے سید الشہداء. آج 8 محرم کا دن ہے, بس مختصر کرتا چلوں. سید الشہداء دشت نینوا میں آ جاتے ہیں, عاشور کا دن آ جاتا ہے. سید الشہداء کو اپنی اولاد میں سے 2 سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک اپنی بیٹی فاطمہ بنت حسین اور ایک بیٹے علی اکبر سے. اور سید الشہداء خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھے اس وجہ سے پیاری ہے کیونکہ یہ ہم شکل زہرا مرضیہ ہے. جب مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے میں اس بیٹی کی زیارت کر لیتا ہوں اور اپنے آپ کو سکون عطا کرتا ہوں. اور یہی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ جب عصر عاشور ان ملعونوں نے خیام پہ حملہ کیا, جب سید الشہداء کا سر تن سے جدا کر دیا, اعلان ہوتا ہے لوٹو تبرکات, علی بطول قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. یہ بی بی خود روایت کرتی ہیں کہ جب یہ لعین ہمارا خیمہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں, خیام لوٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہماری چادروں کو جدا کرنے کے لیے آتے ہیں. عزادارو بی بی خود روایت کرتی ہیں کہ جب انہوں نے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی یہ نہیں چھین سکے, ان لعینوں نے ہماری رداؤں کو نیزوں سے چھینا. اور بی بی فرماتی ہے جب میری چادر چھین کے لے گئے میں نے اپنا سر دونوں زانوؤں میں چھپا لیا, اور اس کے بعد میں بچوں کی آہ و بکا سنتی رہی, میں بیویوں کی فریادیں سنتی رہی, میں بچوں کی فریادیں سنتی رہی, میں نے سر نہیں اٹھایا. اور اس کے بعد جب بالکل خاموشی ہو گئی میری ماں زینب آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں, فرماتی ہیں بیٹی فاطمہ اٹھو, اب لعین سارا کچھ لوٹ کر لے گئے. عزادارو بی بی کہتی ہیں پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی, میرے سر پہ چادر موجود نہیں ہے. اس وقت بی بی کہتی ہیں ارے بیٹا فاطمہ ذرا اپنی پھوپھو کی طرف نگاہ اٹھا کے دے.
عزاداروں جب بیٹی اپنی پھپھو کی طرف دیکھتی ہیں سر پہ ماتم شروع کر دیتی ہیں اور رو رو کے فریادیں کرتی ہیں، ارے پھپھی اماں یہ لعین تیری چادر بھی لوٹ گئے، ارے پھپھی اماں یہ چادر تطہیر کو بھی لوٹ کر لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔